اے لڑکی، جانتی بھی ہو کون ہوں میں؟ خانزادہ ہوں میں۔ اپنے سے اونچی آواز میں بات کرنے والے کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ صرف 2 پل لگیں گے مجھے تمہاری اکڑ توڑنے میں۔ اس نے غصے سے وارننگ دیتے لہجے میں کہا۔ اگر تم خانزادہ ہو تو میں بھی خانزادی ہوں۔ میری رگوں میں بھی پختون خون ہے۔ اگر سامنے والا عزت دینے کا قائل نہ ہو تو اس کی عزت 2 کوڑی کی کرتے موقع یا محل نہیں دیکھتی۔ اس نازک حسینہ کے لہجے میں بھی فنکار تھی، جیسے مقابل کو آنکھوں سے جلا کر راکھ کر دے گی۔ وہ بھاگ رہی تھی، اندھا دھند، بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے۔ چپل تو کہیں پیچھے گر گئی تھی۔ پتھریلے راستے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے اور کئی نوکیلے پتھر اس کے پیروں میں گھس کر اس کے پاؤں لہولہان کر چکے تھے۔ کئی دفعہ ٹھوکروں کی وجہ سے اس کے بازوؤں، کوہنیاں اور ہتھیلیاں چھل چکی تھی۔ پکڑو سالی کو، بھاگے نہ پائے۔ پیچھے سے کرائے کے گنڈوں کے پیروں کی آواز اور واہیات آواز میں سن کر اس کے پیروں میں اور تیزی آ گئی۔ اس کے پاس سر ڈھکنے کے لیے نہ دوپٹہ تھا، نہ تن ڈھکنے کے لیے چادر۔ آج اسے دوپٹے کی اہمیت کا صحیح اندازہ ہوا تھا۔ وہ خود کو جتنا کوستی اتنا کم تھا۔ اس نے راہ بدلنے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ آگے دیکھتے ہی اس کے اوسان خطا ہوئے، کیونکہ آگے گہرے ڈھلوان تھی، بہت گہری۔ اب کہاں جائے گی؟ بلبل، آج تو تیرا کریا کرم ہم اپنے ہاتھوں کریں گے۔ ان بی کے منہ سے ہوس ٹپک رہی تھی۔ آگے کنواں، پیچھے کھائی۔ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے اوپر دیکھا اور دل میں پختہ ارادہ لیے ہوئے کود پڑی۔ اس نے اپنی عزت کو بچانا ضروری سمجھا تھا۔ اب اتنی آگے جا کر وہ اپنے قدم پیچھے نہیں لے سکتی تھی۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، میں نے کچھ نہیں کیا، خدا را مجھے بخش دو۔ اسے بندھے ہوئے شخص کی دہائیاں عروج پر تھی۔ اس کے چہرے پر موت کا خوف بخوبی دیکھا جا سکتا تھا۔ سامنے سے آتے شخص کو دیکھتے ہی اس پر لرزہ طاری ہو گیا، زبان دنگ ہو گئی، پینا پکنے لگا۔ اسے خوف محسوس ہوتا بھی کیوں نہ، اپنی موت جو سامنے دیکھ لی تھی۔ ہاتھ میں بڑا سا خطرناک طرز کا بنا ہوا نکیلا اور تیز دھار چاقو لیے سامنے سے چلا آ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو۔ اس کے پاس پہنچتے ہی وہ آدمی ہوس میں لوٹا۔ آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی، وہ ہانپتے کانپتے گڑ گڑایا۔ وہ جانتا تھا یہ سب بیکار ہے، مگر اس نے کوشش کرنا ضروری سمجھا۔ شکور، تم نے میری بات کو نظر انداز کیا ہے۔ آپ نے چاقو کی نوک پر انگلی پھیرتے پوچھا۔ انداز کافی برفیلا تھا جو شکور کو اندر تک جما گیا۔ مجھے ماں، اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کرتا، اس کا کان بجلی کی سی تیزی سے کٹتے ہوئے دور جا گرا۔ اس بوسیدہ کمرے میں اس کی تڑپتی دردناک آوازیں گونجنے لگیں۔ اسی طرح دوسرا کان بھی کٹ کر دور جا گرا۔ اس کی گردن تیزی سے خون سے بھرنے لگی۔ وہ کیا ہے نا شکور، اس نے اپنی بات کو وقفہ دیتے کہا، جو میری بات نہیں سنتا میں اسے دوسرے کی سننے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ وہ پراسرار لہجے میں کہتے ہوئے اس کے قریب آنے لگا، جو درد سے بلک رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کمرے میں کربناک چیخوں کا انبار لگ گیا۔ کہتے تھے سلائر، وہ ایسا ہی تھا، شفاق، جلاد، تبھی تو اسے سبھی نے روح قبض کرنے والا۔ 4 لڑکے یونی کے گراؤنڈ میں
برگد کے درخت کے نیچے اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھے تھے۔ ان میں سے 3 لڑکوں کا رخ اپنے سربراہ کی طرف تھا، جو درخت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اوشن بلو آنکھیں، ماتھے پر لاپرواہی سے بھرے بال جو وہاں کھڑی ہر لڑکی کی متوجہ اپنی طرف سمیٹ رہے تھے۔ سونے پہ سہاگ، ورزشی مضبوط جسم یونی کی ہر لڑکی کا آئیڈیل تھا۔ وہ سفید رنگت ہوتی بھی کیوں نہ خانزادہ تھا۔ وہ لڑکیاں اس کی ایک نظر کی منتظر رہتی مگر خود سے اس کے پاس جانے کی ہمت مفقود پاتی تھی۔ وجہ اس کی مشکوک حرکات اور لیا دیا سا لہجہ تھا۔ اپنا دل کرتا تو کسی لڑکی کو منہ لگاتا ورنہ ایک نظر نہ دیکھتا، تو آخر عورت ذات سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے؟ ان میں سے ایک لڑکے بشیر نے کہا، کیونکہ عورت ذات ہوتی ہی نفرت کے قابل ہے۔ تو پھر تو ان کے ساتھ رات کیوں گزارتا ہے؟ دوسرے لڑکے احتشام نے پوچھا۔ کیونکہ وہ اسی قابل ہے کہ انہیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا جائے اور پھر ضرورت پوری کرتے ہی پھینک دیا جائے، اس نے خباثت سے کہا۔ تو سارے ہنس دیے۔ اور ویسے بھی لڑکیاں تیار ہو کر ہمارے سامنے آتی ہی کیوں ہیں، اس نے تلخی سے کہا، اور مرد ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ انہیں سراہیں، اپنی آنکھ مارتے کہا۔ تو چاروں کا خباثت زدہ قہقہ گونجا۔ اس نوجوان، جس کا نام سیال خان تھا، اگر کوئی جان لیتا کہ اس خوبصورت چہرے کے پیچھے اتنی کراہیت بری سوچ ہے تو لوگ اس سے دور بھاگتے۔ ویسے بھی لوگ اس کی بری شہرت کی وجہ سے دور ہی رہتے تھے۔ ہفتے میں ایک دفعہ حوالات کی ہوا کھانا تو اس کا فرض تھا جیسے، اور پھر گنڈا گردی، مار دھاڑ اور بلیک میلنگ میں تو جیسے اس نے پی ایچ ڈی کی تھی۔ دفتن وہ اٹھا اور کیفے جانے لگا جب سامنے سے آنے والی لڑکی سے ٹکرا گیا۔ اس نے سرخ آنکھوں سے اس لڑکی کو دیکھا جیسے ساری غلطی اسی کی ہو، جو نیچے گراؤنڈ سے اپنے نوٹس اٹھا رہی تھی۔ وہ چونکا تب جب وہ لڑکی نوٹس اٹھاتے رکی، کیونکہ کچھ نوٹس سیال خان کے پاؤں کے نیچے دبے تھے، جنہیں وہ مضطرب انداز سے دیکھ رہی تھی۔ سیال نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور غرور سے اس کے نوٹس کو ملا جو اس کے پاؤں کے نیچے دبے تھے۔ سامنے بیٹھی لڑکی نے دکھ اور غصے سے اس کی حرکت کو ملاحظہ کیا اور اس کے عین سامنے کھڑی ہوئی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ بڑی شیرنی بنی بولی۔ تو وہ محفوظ ہوا۔ یہ میرے راستے میں آنے کی چھوٹی سی سزا ہے۔ اس کی بات متبل کو تیش دلا گئی۔ مطلب کیا ہے؟ آپ کا اندھوں کی طرح خود چل رہے ہو اور الزام دوسروں پر ڈال رہے ہیں۔ اس کی بات سنتے ہی سیال شاہ نے اسے کرے تیوروں سے دیکھا۔ اے لڑکی، جانتی بھی ہو کون ہوں میں؟ خانزادہ ہوں میں۔ میں اپنے سے اونچی آواز میں بات کرنے والے کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ صرف 2 پل لگیں گے مجھے تمہاری اکڑ توڑنے میں، اس نے غصے سے وارننگ دیتے لہجے میں کہا۔ اگر تم خانزادہ ہو تو میں بھی خانزادی ہوں، میری رگوں میں بھی پختون خون ہے۔ اگر سامنے والا عزت دینے کا قائل نہ ہو تو اس کی عزت 2 کوڑی کی کرتے موقع یا محل نہیں دیکھتی ہے۔ اس نازک حسینہ کے لہجے میں بھی فنکار تھی، جیسے مقابل کو آنکھوں سے جلا کر راکھ کر دے گی۔ وہ پہلے تو حیران ہوا۔ آج تک کسی لڑکی کی جرأت نہیں ہوئی تھی اس سے بات کرنے کی، اور یہ چھٹانک بھر کی لڑکی اسے سب کے سامنے بے عزت کر رہی تھی۔ لمحوں میں اس کے غصے کا گراف بڑھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر جھپٹتا، اس کے دوستوں نے اسے گرفت میں لیا۔ کیا کر رہا ہے سیال؟
لوگ دیکھ رہے ہیں اور ڈین بھی کسی وقت آ سکتے ہیں۔ چل یہاں سے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ گھسیٹتا چلا گیا، مگر جانے سے پہلے اس کے سامنے رکا۔ دیکھ لوں گا تمہیں۔ اس کے وارننگ دیتے لہجے پر تو 2 پل کو ایمل خان زادہ بھی کانپ گئی، مگر ڈٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ یہ لڑکا اسے زہر سے بھی برا لگا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ آئندہ وہ اس کے منہ بھی نہیں لگے گی، مگر آگے کیا ہونا تھا یہ تو وقت جانتا تھا یا خدا۔ کیا ہوا عیشی؟ منہ کیوں پھولا ہوا ہے؟ دوراب نے اپنی دوست جیسی کزن کو پوچھا، جو دمکتی سنہری رنگت پر سبز نین کٹوروں میں خفگی لیے پھولے پھولے دھوپ کی وجہ سے، سرخ گالوں میں پھنکھڑیوں جیسے لب معصومیت سے لڑکھائے۔ سامنے کھڑے دوراب کو مسکراہٹ ضبط کرنے پر مجبور کر گئی۔ کیا بتاؤں دھری، آج ایک سر پھرے لڑکے نے میری اسائنمنٹ خراب کر دی۔ کتنی مشکل سے بنائی تھی میں نے، اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ جب دوراب پر نظر پڑی تو فوراً دانت نکالتے ہوئے اپنے جملے کی تصحیح کی۔ میرا مطلب ہے کہ تم نے بنائی اور میں نے مدد کی۔ اس کے تیزی سے بیان بدلنے پر وہ دل سے ہنس دیا۔ تو ہماری دی گریٹ عیشی نے اس لڑکے کا کیا کیا؟ وہ اپنی اس نڈر اور منہ پھٹ کزن کو بھی جانتا تھا، جو اگلے بندے کو دن میں تارے دکھا دیتی تھی۔ اب بھی ضرور کسی کی شامت آئی ہوگی۔ وہ جانتا تھا، زیادہ کچھ نہیں، بس حساب بے باک کر دیا۔ اس نے فرضی کالر جھاڑتے کہا تو سر دائیں بائیں ہلا کر رہ گیا، جیسے کہہ رہا ہو اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ اس لڑکی نے کئی بار کا پوچھے جانے والا سوال اس کتاب میں مصروف لڑکے سے دوبارہ پوچھا۔ اس لڑکے کو اپنی طرف متوجہ نہ دیکھتے اس لڑکی نے جھنجھلاتے ہوئے اس کی کتاب کھینچی اور دوبارہ سوال دہرایا۔ اظہر نے نظریں اس رامین پر ٹکائیں اور کہا، کیا تمہیں میری نظروں میں دیکھ کر معلوم نہیں ہوتا کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں؟ رامین نے اظہر کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں محبت کا ایک جہاں آباد تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کھلکھلا کر مسکرائی۔ کتنی دفعہ تو تم سے پوچھا ہے اور اب بھی پوچھتا ہوں کہ اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر کب بھیجوں، تاکہ تمہاری میری محبت کا یقین آ جائے۔ جس پر رامین نے مسکراتے ہوئے بات ٹال دی۔